السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک انٹرسٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے اور ان سے لڑنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا اسے یہ نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان ہونہار لوگوں کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج انہی کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی اس سے پہلے آپ نے کبھی سنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کاف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کیسے دکھتے ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور بہت کچھ۔ دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین تھے۔ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف پہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے جو کہ بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، تو حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جو کہ دنیا کا بالکل آخری کونا تھا، اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایک ایسا منظر نظر آیا جیسے کہ کسی سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسے کہ جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، تو آپ بھی چلتے چلتے دنیا کے آخری کونے میں پہنچ گئے، جہاں آپ کو ایک عجیب سی قوم دکھائی دی جنہوں نے جانوروں کی کھال کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر اور کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی غذا نہیں تھی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، لیکن کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی۔ پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ اب آپ کا یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی بھی عمارت یا مکان نہیں ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا تو یہ لوگ غاروں میں چلے جاتے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے ہیں۔ ان کی قوم کا نام تھا منسک۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ کچھ تو ایمان لے آئے لیکن کچھ اڑے رہے، اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب اس کے بعد ان کا تیسرا سفر تھا نارتھ کی طرف، یہاں تک کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، تو وہاں بھی آبادی بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ ان کی زبان بھی نہایت عجیب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی اور آپ سے التجا کی کہ آپ ہمیں ان سے نجات دلائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یاغث بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین 7 ارب انسان ہیں تو تقریباً 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے تو نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو اس حساب سے ان کی تعداد مزید زیادہ ہو چکی ہوگی۔
انسانوں سے 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام میں سے ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، دوسرا تاریز اور تیسرا منسک۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت خونخوار، بہت وحشی اور جنگلی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے التجا کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے مظالم سے نجات دلائیں اور اس کے بدلے ہم سے جو چاہیں لے لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ آپ نے یہ کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے سگار کے پتھر لگوائے اور لوہے کے تخت اوپر نیچے لگوا کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی، یعنی اس طرح کی دیوار کے پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی اور اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے۔ اب یہ بالکل مضبوط دیوار بنا دی گئی اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور باقی لوگ دیوار کے دوسری طرف ہیں۔ اب یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس دیوار کو توڑنے کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ دوسرے دن وہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط اور پوری ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ سے وہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور پھر سے ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو اب کل کریں گے، اور دوسرے دن پھر وہی ہوتا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ یہ باہر نکلیں تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کی دیوار کل توڑیں گے، اور پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی جہاں انہوں نے چھوڑی تھی، انشاءاللہ کی برکت نظر آئے گی، اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت تب تک ظاہر نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ قرب قیامت اور یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں سارا علم چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 یہ جو ہم نے ابھی 5 نہروں کی بات کی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دین کی برکت دنیا سے اٹھ جائے گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دور ہوگا، اللہ ہم سب کو اس دور سے محفوظ رکھے۔ اب کسی کے دل میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کے بال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، وہ اس لیے کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، گویا ان کا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمندر ہوگا جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، لیکن وہ پہلا گروہ اس کا پانی پی کر اسے اس طرح سکھا دے گا، جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، بالکل پانی سارا ختم ہو جائے گا، یہ کتنا بڑا لشکر ہوگا۔
یہ لوگ دنیا میں جب قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، تمام لوگوں کو ختم کر چکیں گے، تو مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں، استغفر اللہ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب وہ تیر واپس نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مصروف ہوں گے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہ ہوگی، بہت زیادہ بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، ان کا صفایا کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی لمبی ہوگی، یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا، لیکن ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رہے، یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔